بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ جب مسجد تعمیر ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس فرمائی کہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے عام مسلمانوں کو نماز کے وقت سے کچھ دیر پہلے اطلاع دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ اس مقصد کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا مناسب ہوگا۔ کسی نے عرض کیا کہ کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جایا کرے، کسی نے رائے دی کہ نماز کے وقت قریب مسجد پر جھنڈا بلند کر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ جس طرح یہود و نصاری اپنی عبادت گاہوں میں نرسنگایا ناقوس بجاتے ہیں، ہم بھی نماز کے اعلان کے لیے اسی طرح کیا کریں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی تجویز پر بھی مطمئن نہ ہوئے اور اس مسئلے میں متفکر رہے۔ تاہم وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس بجانے والی تجویز کو منظور فرما لیا۔ ابھی اس تجویز پر عمل نہیں ہوا تھا کہ دوسرے دن علی الصباح ایک انصاری صاحب رسول برگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ، رات خواب میں میرے سامنے ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس تم بیچتے ہو؟ اس نے کہا، تم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا، کیا میں تم کو ایک چیز نہ بتا دوں جو اس مقصد کے لیے ناقوس بجانے سے بہتر ہے؟ میں نے کہا، ہاں ضرور بتائیں۔ اس نے کہا، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آخر تک اذان کے تمام کلمات بتائے، پھر اسی طرح اقامت کے کلمات آخر تک بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سن کر فرمایا، یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ تم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کلمات کی تلقین کرو جو تم نے خواب میں دیکھے ہیں، اور وہ اذان پکارے کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اسی دن سے یہ اذان قیامت تک کے لیے اسلام کا شعار قرار پا گئی۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ عظیم شرف حاصل ہوا کہ تمام انبیاء فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب کو رویا حق قرار دے کر بدا تک اس پر عمل درآمد کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ تھے جو اپنے اس شرف کی بنا پر صاحب اذان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق حضرت کے خاندان حارث بن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت نیک تنیت اور پاک باطن تھے۔ ہجرت نبوی سے پہلے ان کے کانوں میں دعوت حق کی آواز پڑی تو انہوں نے اس کو بلا تعمل دل و جان سے قبول کر لیا اور سن 13 بعد بعثت کے اس موسم حج میں مکہ جا کر لیلۃ العقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب الاذان ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ سنن ابی داؤد اور مسند دارمی میں یہ خود ان کی زبانی منقول ہے۔ اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تلقین کے مطابق اذان دے چکے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے بھی ویسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت مخلص جانثار تھے اور راہ حق میں اپنی جان اور مال قربان کرنے کا جذبہ ہر وقت ان کے سینے میں موزن۔ غزوات کا آغاز ہوا تو وہ بدر، احد، احزاب اور دوسرے تمام غزوات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب رہے اور ہر معرکے میں جذبہ جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حارث بن حضرج کا علم حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مرحمت فرمایا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایک اور محتمل شان شرف حاصل ہوا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بکریاں لوگوں میں تقسیم فرمائی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی بکری نہ دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موئے مبارک تر شوائق تو ان میں سے کچھ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے۔ مہندی سے رنگے ہوئے یہ موئے مبارک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک ایسی نعمت تھے کہ دنیا جہاں کے خزانے نے اس کے سامنے ہیچ تھے۔ خود انہوں نے زندگی بھر برائے مبارک کو اپنے سینے سے لگائے رکھا اور ان کے بعد ان کے خاندان نے اس دولت لازوالی کو اپنے پاس تبرکن محفوظ رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایثار و استغانہ کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس معمولی جائیداد تھی جس سے بمشکل اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتے تھے، لیکن جب انہیں انفاق فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کا علم ہوا تو اپنی ساری کی ساری جائیداد راہ حق میں صدقہ کر دی۔ ان کے والد حضرت زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی تھے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوئے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقہ قبول کیا، لیکن اب باپ کی میراث کے نام پر تم کو واپس دیتا ہے، اس کو قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 32 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت عمر کی 64 منزلیں طے کی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنفس نفیس نماز جنازہ پڑھائی اور فضل و کمال کے اس مہر جہاں تک کو آغوش لحد میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمت نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔